اسلام نے عورت کو عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا ہے، جو سب سے بڑی چیز۔ لڑکی پیدا ہو، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو آپ کی پیشانی پر بل نہیں پڑنے چاہیے، آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے، آپ کو گلٹی فیل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ بلکہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دے دی یا 3 بیٹیاں دے دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان لہو 3 بنات، جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے دے، فَأَدَّبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور وہ اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، سب کو تو 3 بیٹیاں نہیں ہو سکتی، اے اللہ کے نبی اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر 2 بیٹیوں کا باپ بھی اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے پالتا پوستا ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو 2 بیٹیوں پر بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ دین ہے جو عورت کی پرورش پر، لڑکی کی پرورش پر، لڑکی کے ماں باپ کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہی عورت جوان ہوتی ہے، ماں باپ دل پر پتھر رکھ کر کے اس کی شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اپنے حساب سے پتہ کرتے ہیں کہ ہمارا ہونے والا داماد کیسا ہے، لوگوں کے بھروسے پر آ کر کے، اعتماد کر کے، وشواس کر کے، ٹرسٹ کر کے کسی اجنبی کے ساتھ، کسی پرائے لڑکے کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں۔ غور کرو تو بہت بڑی بات ہے، انسان اپنا سامان بھی کسی اجنبی کو نہیں دیتا ہے، وہ اپنے ہونے والے سسر سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا بے غیرت انسان۔ تو غور کر، تو کتنا بڑا اتیاچار کر رہا ہے، کتنا بڑا تو ظلم کر رہا ہے۔ جو باپ ساری زندگی کی کمائی تیرے حوالے کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو تیرے حوالے کر رہا ہے، اس باپ سے تو جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس باپ سے تو کیش رقم مانگتا ہے، اس باپ سے تو 4 ویلر مانگتا ہے، اس باپ سے تو قیمتی سامان مانگتا ہے۔ ارے تیری شرم کہاں چلی گئی، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ غور کرو، بیٹی کا باپ، بیٹی کی ماں اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر کے اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ کل تک وہ کسی کی بیٹی تھی، آج کسی کی بیوی بن کر کے آ گئی، کسی کی بہو بن گئی، کسی کی بھابھی بن گئی، آج وہ ایک نئے پریوار کا حصہ بن گئی۔ اے اللہ، کل تک تو بیٹی تھی، ماں باپ کو جنت کا راستہ بتا رہی تھی، ماں باپ کو جنت دکھا رہی تھی، اے اللہ بیوی بن کر کے آئی ہے، اے اللہ کیا بیوی بننے کے بعد بھی یہ عورت، اس کا مقام اونچا ہے، اس کا درجہ اونچا ہے؟ آؤ ذرا اللہ سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری پتنیوں کو بنایا، تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یعنی یہ عورت جب بیوی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ عورت صرف بہو بن کے نہیں آئی، صرف بیوی بن کے نہیں آئی، صرف بھابھی بن کے نہیں آئی، یہ گھر میں سکون لے کر کے آئی، یہ اپنے شوہر کے لیے سکون لے کر کے آئی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ماں میاں بیوی کے بیچ میں بہت بڑی محبت پیدا کر دی، بہت بڑی رحمت پیدا کر دی۔ یہ بات بھی نوٹ کر لو، یہ محبت کے نام پہ جتنے ڈھکوسلے ہو رہے ہیں، یہ سب محبت کے نام پہ بیوقوف بنانے کے طریقے، یہ سارے محبت کے نام پہ جتنے چوچلے بازیاں ہو رہی ہیں،
کوئی انسٹاگرام پہ لگا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہے، یہ سب محبت کے نام پہ واسنا پوری ہو رہی ہے، شہوت پوری ہو رہی ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جس کے اندر رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ بھئی عاشق کو کیا کرنا ہے؟ وہ صبح کو بھی آئی لو یو بول رہا ہے، دوپہر کو بھی آئی لو یو بول رہا ہے، شام کو بھی آئی لو یو، اس کو کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ لیکن جو شوہر ہے اسے صبح کو سبزی بھی لانا ہے، گوشت بھی لانا ہے، بچوں کا دودھ بھی لانا ہے، اسکول کی فیس بھی بھرنا ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، اس کے کندھے پر ذمہ داریاں ہیں۔ یہ محبت ہے جو بیوی کے لیے انسان خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اپنے پریوار کے لیے کھٹتا ہے۔ دربھنگا کا رہنے والا انسان ممبئی جا کے کام کرتا ہے، دبئی جا کے کام کرتا ہے، سعودی جا کے کام کرتا ہے، اپنے پریوار کے لیے۔ یہ ہوتا ہے پیار، یہ ہوتی ہے محبت۔ اور یہ جو چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، سوشل میڈیا پہ، یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی، یہ ایک دوسرے کی شہوت پوری کرنے کی، واسنا پوری کرنے کی بس ایک ترکیب ہے بس۔ تو اللہ نے کہا کہ نکاح میں ہم نے محبت پیدا کی۔ اور ایک اور آیت بھی اپنے سامنے رکھی، پتی پتنی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا سارا لٹریچر قربان کر دو قرآن کریم کے اس ایک جملے پر، اس سے بہترین تعبیر نہیں ہو سکتی کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے عورتو تم اپنے شوہر کے لیے لباس ہو، اے مردو تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو۔ لباس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بھئی میں کرتا پیجامہ صدری پہن کے آیا ہوں، کوئی اور آئے گا شیروانی پہن کے آئے گا، کوئی اور آیا ہے سر پہ امامہ لگا کے آتا ہے۔ یہ الگ الگ ڈریس کیوں ہیں؟ ہر آدمی وہ کپڑا پہنتا ہے جو اس کے انوکول ہو، جو اس کو سوٹ کرے، جو اس کو اچھا لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی جیون کی سندرتا ہے، ایک دوسرے کی لائف کی بیوٹی ہے، ایک دوسرے کی زندگی کی خوبصورتی ہے، ایک دوسرے کی زندگی کا اٹریکشن ہے، ایک دوسرے کی زندگی کا ڈیکوریشن ہے۔ اگر شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دو، بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دو، زندگی بے نور ہو جائے گی، بے رنگ ہو جائے گی۔ لباس کہا اللہ نے۔ اور یہ بھی غور کیجئے، گرمی کا موسم آیا کاٹن پہننے لگے، سردی آئی اونی کپڑا پہننے لگے، بارش ہونے لگی رین کوٹ پہن کے نکل پڑے۔ ہم لباس وہ پہنتے ہیں جو ہمیں موسم کے حساب سے ہمیں سوٹ کرے، جو موسم کے اثرات سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ زمانے کے فتنوں سے، بے حیائی سے، زناکاری سے، بدکاری سے بیوی کو بچانے والا شوہر ہے، شوہر کو بچانے والا بیوی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو بچاتے ہیں۔ اور جس عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ سکھ نہ ملے، سکون نہ ملے، اس کا مطلب کہ اس نے بیوی ہونے کا حق ادا نہیں۔ جو شوہر اپنی بیوی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، خوش نہیں ہے، اور ادھر ادھر جا کر کے منہ مار رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس نے بیوی کو بیوی کا حق نہیں دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنا حق دیں گے تو قرآن کی گارنٹی ہے ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاؤ گے، زمانے کے تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت۔ کچھ اور آگے بڑھو، وہی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، ماں بن جاتی ہے۔ اے اللہ، بیٹی کا مقام تو پتہ چل گیا، بیوی کا مقام تو پتہ چل گیا، اے اللہ جب یہ عورت ماں بن گئی اب اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اے انسان، اپنے ماتا پیتا کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور خاص طور سے اپنی ماں کے ساتھ، جس ماں نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ تجھے جنم دیا اور 2 سال تک تجھے دودھ پلایا۔
یہ 3 کام ایسے ہیں جو صرف ماں کر سکتی ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا کر کے جنم دینا، اور اپنے جسم کی پرواہ نہ کر کے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا، یہ 3 کام ماں کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، سب سے بہترین سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا امّ کا، تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے باپ کا نام لیا، یعنی ماں وہ ہے جس کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ اسلام نے وہ درجہ دیا ہے کہ عورت اگر ماں ہے تو باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ ماں کا ہے۔ ماں کو ناراض کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی، میں نے فلاں غزوے میں نام لکھوایا ہے، میرے ماں باپ مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے، رو رہے ہیں، میری ماں رو رہی ہے، میرا باپ رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اضحکہما کما ابکیتہما، جا کر کے اپنے ماں باپ کو ہنسا کر کے آؤ جیسے رلا کر کے آئے ہو۔ ماں باپ کو رلا کر کے تم جہاد کے میدان میں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ ہے اسلام میں عورت کا درجہ، عورت کا مقام میں۔ لیکن ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اسلام میں مساوات نہیں ہے، اسلام میں عدل ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے جہاں مرد کا کام اہم ہے وہاں مرد اہم ہے، جہاں عورت کا کام اہم ہے وہاں عورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے حیا گھاٹ کا کوئی انسان دربھنگہ جا رہا ہے، ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، اس نے گاڑی سے لگیج نکالا، بیگ نکالا اور بیوی کو تھما دیا، بھاری بھاری لگیج بیوی کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ چل رہا ہے۔ مجھے یقین سے بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ میرے بھائیوں، 4 بڑے بڑے لگیج بیوی لے کے چل رہی ہے، شوہر خالی ہاتھ چل رہا ہے، کیا یہ منظر آپ کو عجیب لگے گا یا نارمل لگے گا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب عجیب لگے گا، کیونکہ عورت تو نازک ہوتی ہے، یہ کام تو مرد کو کرنا چاہیے تھا۔ 4 بڑے بڑے لگیج عورت کو دے کر کے خود خالی ہاتھ چل رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی کا اپوزٹ، اگر مرد 4 لگیج لے کے چل رہا ہے اور عورت خالی ہاتھ چل رہی ہے، کوئی اس کو عجیب نہیں بولے گا، بھئی ٹھیک ہے، یہ نارمل بات ہے، شوہر بیگ لے کے جا رہا ہے، لگیج لے کے جا رہا ہے، عورت خالی ہاتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات نہیں چاہیے، مرد اور عورت کے ساتھ عدل چاہیے۔ جہاں مرد کو ڈیوٹی جو دینی ہے وہاں اسلام نے مرد کو دیا ہے، جہاں عورت کو جو ڈیوٹی دینا ہے اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ مرد کا کام ہے کما کے لانا، مرد کا کام ہے گھر چلانا، مرد کا کام ہے گھر کو مینج کرنا، یہ کام مرد کرے گا۔ عورت کا کام ہے گھر کو سنبھالنا، عورت کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا، عورت کا کام ہے شوہر کی خدمت کرنا، عورت کا کام ہے گھر کے اندر کے معاملات کو سنوارنا، یہ کام عورت کرے گی۔ مرد جتنا بھی قابل ہو جائے، بچے کو پیدا کرنا، بچے کو دودھ پلانا، یہ کام ہر زمانے سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہ کام عورت ہی کر رہی ہے اور عورت ہی کرتی رہی۔ تو اسلام مساوات نہیں سکھاتا، اسلام عدل سکھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے اوپر ذمہ دار ہے، قوام ہے، نگراں ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں سے طاقتور بنایا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنا مال خرچ کرنے کا حکم اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ عورت کو کمانے کی ڈیوٹی عورت کی نہیں۔ کبھی حالات ایسے آ جائیں، عورت بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، بے سہارا ہو جائے، پردے میں رہ کر کے عورت کوئی کام کرنا چاہے کر سکتی ہے، مگر یہ اس کی ڈیوٹی نہیں۔ اسلام نے عورت کی ڈیوٹی نہیں رکھی کہ وہ کما کے لائے۔
اگر مرد بیٹھ کر کے گھر میں بیٹھا رہے اور عورت کما کے لائے اور گھر چلائے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کما کر کے لانا اور گھر چلانا یہ عورت کا نہیں، یہ مرد کا کام ہے میرے پیارے ساتھ۔ اور آگے بڑھیے، اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ بڑی مرچی لگ گئی لبرل لوگوں کو، انہوں نے کہا نہیں صاحب، عورت پردے میں نہیں رہے گی، پھر کیا کرے گی عورت؟ بولے عورت ہوائی جہاز چلائے گی، عورت بڑے بڑے ہوٹلوں میں کاؤنٹر پر بیٹھے گی۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا، آپ نے کہا کہ اسلام نے عورت کو ذلیل کر دیا۔ آپ نے کون سی عزت دے دی؟ آپ نے تو عورت کو کھلونا بنا دیا۔ مارکیٹ میں شیمپو بکتا ہے کب؟ جب عورت ننگی ہو کر کے اس کا پرچار کرے۔ مارکیٹ میں چہرے کی کریم بکتی ہے کب؟ جب کوئی ہیروئن اس کریم کو لگا کر کے اپنے جسم کی اور چہرے کی نمائش کرے تب وہ کریم مارکیٹ میں بکتی ہے۔ آپ نے تو عورت کو اتنا حقیر بنا دیا کہ اپنے پروڈکٹ کا پرچار کرنے کے لیے آپ نے عورت کے حسن کو استعمال کیا، عورت کے شریر کو استعمال کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے تو وہ غلامی ہے، اور آپ نے کہا نہیں صاحب، وہ آفس میں جا کے اپنے باس کی غلامی کرے، باس کے سامنے تنگ اور ٹائٹ کپڑے پہنے، باس کو لبھائے، کسٹمر کو لبھائے، تو آپ نے عورت کو آزاد کر دیا۔ اسلام نے ایک کا غلام بنایا تھا، ایک کی خدمت کرنے کا حکم دیا تھا، شوہر کی خدمت کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہ غلامی ہو گئی، اور آپ نے لاکھوں لوگوں کا غلام بنا کے رکھ دیا، وہ آزادی ہو گئی۔ واہ رے واہ، اونٹ رے اونٹ تری کون سی کل سی تھی۔ اسلام نے عزت کے ساتھ عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ اور میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، حیا گھاٹ کے اس پروگرام میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یہ پردے کا حکم ایسا نہیں کہ آپ حیا گھاٹ کے گاؤں میں ہیں تو پردہ کرنا ہے، دربھنگہ سٹی میں چلی جائیں تو پردہ نہیں کرنا ہے، دلی اور ممبئی میں چلی جائیں تو پردہ نہیں کرنا ہے۔ نہیں، اس کا تعلق گاؤں اور دیہات سے نہیں ہے، اس کا تعلق سٹی اور شہر سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی کلچر اور برادری سے نہیں ہے۔ اسلام میں پردے کا تعلق عورت کی حیا سے ہے، عورت کے ایمان سے ہے۔ جو ایمان والی عورت ہوگی وہ پردہ کرے۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور خبردار مسلمان عورت اپنی خوبصورتی کو، اپنی بیوٹی کو، اپنی سندرتا کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اے اللہ، واٹ از بیوٹی؟ عورت کی زینت کیا ہے؟ عورت کی خوبصورتی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے المرأۃ عورت، عورت سر سے پیر تک چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا چہرہ بھی زینت ہے، عورت کی کلائی بھی زینت ہے، عورت کی مہندی کا ڈیزائن بھی زینت ہے، عورت کے ناک کی نتھیا بھی زینت ہے، عورت کے کان کی ایئر رنگ بھی زینت ہے، عورت کے ہونٹوں کی لپسٹک بھی زینت ہے، عورت کے پاؤں کی پائل بھی زینت ہے، عورت کے بدن سے نکلنے والی خوشبو بھی زینت ہے۔ عورت اپنی زینت کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ تو جلسے میں آئی ہیں، پروگرام میں آئی ہیں۔ اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ عورت جا سکتی ہے۔ اگر عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے، مسجد سے پاک گھر کوئی نہیں اور نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں جاتی ہے نماز پڑھنے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ جب تک وہ عورت اپنے بدن سے خوشبو کا اثر ختم نہ کر لے اور غسل نہ کر لے، اپنے آپ کو نہا دھو کر کے خوشبو سے دور نہ کر لے اور نارمل طریقے سے مسجد میں نہ جائے، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ اسلام میں عورت کے پردے کا حال ہے۔ جو اسلام
عورت کو اپنی زینت ظاہر کرنے سے بچنے کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ عورت اسٹیٹس پر اپنا فوٹو لگائے، عورت فیس بک پر اپنی تصویریں ڈالے، عورت انسٹاگرام پر اپنی تصویریں ڈالے، عورت اسنیپ چیٹ پر اپنی تصویریں ڈالے، عورت غیر محرم کے سامنے اپنی تصویریں اور اپنی ویڈیو ڈالے، اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مولوی لوگ کہتے ہیں عورت دوپٹہ پہنے، مائیں بہنیں کہتی ہے مولوی کا فتویٰ ہے، یہ عالم صاحب کا فتویٰ ہے، شیخ صاحب کا فتویٰ ہے، حضرت جی کا فتویٰ ہے، قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے عورتو تم اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پر رکھ لو، اپنے سینے پر رکھ لو۔ قرآن میں اللہ عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نارمل بات ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں عورت کا ڈریس، عورت کا کپڑا، عورت کا دوپٹہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے، اتنا مہتوپورن ہے کہ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ عورت کا دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا عورت کا دوپٹہ اس کے سینے پر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو عورت کہیں ہو، اس کا دوپٹہ کہیں ہو، وہ سینہ کھول کے چلے، سینہ تان کے چلے، جسم کی نمائش کر کے چلے، نہیں، عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر ہونا چاہیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے پیارے۔ عورت مارکیٹ گئی، دکاندار سے کوئی سامان لینا ہے، اب عورت کو دکاندار سے بات کرنا ہے، دکاندار اس کا بھائی نہیں، دکاندار اس کا باپ نہیں، دکاندار اس کا شوہر نہیں، دکاندار تو غیر محرم ہے۔ اب عورت کو بات بھی کرنا ہے، کیسے بات کرے گی؟ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے قرآن میں عورت کو کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو غیر محرم سے بات کرنے کا طریقہ بھی تو نے قرآن میں بتا دیا۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے نبی کے گھر کی عورتوں، جب کسی غیر مرد سے تمہیں بات کرنا پڑے تو نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا، لچک کے ساتھ بات نہ کرنا، مٹھاس کے ساتھ بات نہ کرنا، نارمل طریقے سے بات کرنا، کڑک انداز میں بات کرنا، مٹھاس کے ساتھ بات نہ کرنا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جو اسلام آپ کو کسی غیر مرد کے ساتھ لچک کے ساتھ اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنے سے منع کرتا ہے، وہ اسلام رات رات پر چیٹنگ کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ وہ انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے غیر محرم لڑکوں سے دوستی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی نوٹ کر لو، آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے فیس بک پر، یہ میری دینی بہن ہے، میں اس کا دینی بھائی ہوں۔ یہ دینی بہن اور دینی بھائی کا رشتہ نا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پہلے بات چیت شروع ہوتی ہے اسلام کی جانکاری دینے کے نام پہ، اور کب اسلام کی جانکاری دیتے دیتے دونوں اسلام سے دور ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی مچھلی کو چارہ دیتا ہے، تالاب میں چارہ ڈال رہا ہے تاکہ مچھلی کو چارہ کھلائے، اور ایک شکاری جو ہوتا ہے وہ جانور کو پکڑنے کے لیے چارہ ڈالتا ہے۔ تو چارہ دینا الگ بات ہے اور چارہ ڈالنا الگ بات ہے، دونوں میں سیم کام ہو رہا ہے مگر نیت الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ لڑکا جو آپ سے شادی کے بغیر پیار اور محبت کی باتیں کر رہا ہے، وہ چارہ ڈال رہا ہے، اور جب چارہ ڈال رہا ہے تو جس طریقے سے شکاری چارہ ڈال کر کے اپنے شکار کو پھنساتا ہے، وہ لڑکا بھی آپ کو پھنسائے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم لڑکا ہوگا تو آپ کو آپ کے مذہب سے دور کر کے اسلام سے خارج کر دے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا آپ سے کو بھگا کر کے شادی کرنے کی بات کرے، کورٹ میرج کرنے کی بات کرے تو آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور کر دے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا کچھ دن تک آپ کی عزت کے ساتھ کھیلے اور اس کے بعد چھوڑ کے چلا جائے، آپ کی عزت کو تار تار کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس لڑکے کا من بھر جائے تو آپ کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی ڈرم میں بھر کر کے آپ کی جان سے آپ کو محروم کر دے۔ تو جو چارہ ڈالنے والا ہوتا ہے
وہ عورت کا دین، اس کی عزت، اس کا خاندان، اس کی جان سب لے سکتا ہے۔ اور شوہر جو اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے وہ چارہ ڈالتا نہیں ہے، وہ چارہ دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری سمجھ کر کے بیوی کے سارے شوق اور سارے ارمان پورے کرتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس بات کو سمجھو، یہ بڑی نازک بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آپ کو رانی بننے کا حکم دیتا ہے، نوکرانی بننے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ارے رانی وہ ہوتی ہے جس کے لیے سب کام کرتے ہیں، وہ راج کرتی ہے، اور نوکرانی وہ ہوتی ہے جو سب کے لیے کام کرتی ہے۔ اسلام عورت کو رانی بننے کا حکم دیتا ہے، نوکرانی بننے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا عورت جب بیٹی ہے باپ لا کر کے کما کر کے کھلائے گا، عورت بہنیں بھائی کما کر کے لا کے کھلائے گا، شادی ہو گئی شوہر کما کر کے لا کر کے کھلائے گا، بیٹے ہو گئے تو بیٹے اپنی ماں کو لا کر کے کھلائیں گے۔ اسلام ہر حال میں آپ کو رانی بننے کا حکم دیتا ہے، نوکرانی بننے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو رانی بننا ہے یا نوکرانی بننا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا یہ غلامی ہے، تو میری پیاری ماں بہنوں جا کر کے ذرا ان لڑکیوں سے پوچھ لو جو آج آفسوں میں جاب کرتی ہیں اور باس کو خوش کرنے کے لیے ان کو ٹائٹ کپڑے پہن کر کے اپنے آفس میں آنا پڑتا ہے۔ جاؤ ذرا ان عورتوں سے پوچھو جو اپنے ورک پلیس میں، اپنے کارخانے میں، اپنے کام کرنے کی جگہوں پہ ان کو سیکسول ہراسمنٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، کوئی غلامی کی بات نہیں ہے، یہ تو عزت کی بات ہے کہ آپ اس کی غلامی کر رہی ہیں، اس کی خدمت کر رہی ہیں جس کی خدمت آپ کو کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی میرا جملہ نوٹ کر لو حیا گھاٹ والوں، کہ عورت جتنا بھی روزہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، جب تک ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرے گی، اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی، وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ابواب الجنة شاد۔ عورت اگر 4 کام کر لے، عورت جنت میں جائے گی، اور جنت کے جس دروازے میں چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، جو عورت رمضان کا روزہ رکھے، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے، اطاعت کرے، اور جو عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرو میری پیاری ماں اور بہن۔ اور ایک اور بات ہے، دنیا کے دوسرے مذہب میں عورت روزہ رکھتی اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ اسلام میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں عورت روزہ رکھے گی، اس کو اس کا ثواب ملے گا، مرد کو مرد کا ثواب ملے گا، عورت کو عورت کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو، اسلام میں کسی بھی نیکی کے ثواب میں جینڈر بیس کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ مرد کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، عورت کرے گی تو ثواب کم ملے گا۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیکی کا کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے دنیا میں ایک سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، اور آخرت میں بھی اس کو بہترین بدلہ دیں گے۔ اے میری پیاری ماں بہنوں، آپ جو نیکی کریں گی، آپ کی نیکی کا ثواب اللہ کے ہاں آپ کو پورا ملے گا۔ ہاں، آپ کو شریعت میں باپ کی پراپرٹی میں بھائی کا آدھا حق دیا گیا۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایسا لگے ہمیں آدھا کیوں دیا گیا، بھائی کو ہمارا ڈبل کیوں دیا گیا۔ وہاں انصاف کا تقاضا یہ تھا، بھائی کما کر کے لاتا ہے تو بھائی کو آپ کا ڈبل دینا چاہیے۔ لیکن جہاں پر آپ روزہ رکھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، وہاں پر اسلام نے جو ثواب مرد کو دیا ہے وہی ثواب آپ کو ملے گا۔ میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں، اسلام مساوات کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام عدل کی تعلیم دیتا ہے۔